میرے رب کی پہچان رحمان اور رحیم۔ میں پچھلے ہفتے فیلاڈیلفیا گیا ہوا تھا مغیث اور سائمہ کے پاس۔ وہاں سے واپس آیا، بڑی انہوں نے ہماری آؤ بھگت کی، بہت ہی اچھے انداز میں ہمیں ویلکم کیا۔ ان کا بہت بہت شکریہ۔ وہاں سے واپس آنے کے بعد سائمہ نے مجھے ایک سوال پوچھا، سورہ مزمل کے بارے میں کوئی آیت نکال کے مجھے پوچھی۔ تو میں نے ان سے کہا، سائمہ سے، کہ آپ بتاؤ آپ اس میں کیا چیز سمجھ رہے ہو؟ تو انہوں نے بڑی پیاری طریقے سے اس کو کھول کے اپنی انڈرسٹینڈنگ نکال کے مجھے بھیجی، جو کہ مجھے بہت اچھی لگی۔ سائمہ از ورکنگ ویری ہارڈ آن عربک لینگویج۔ وہ عربک کی کلاسز لے رہی ہیں، گرامر کی، اینڈ شی از ورکنگ ویری ہارڈ۔ تو میں نے دل میں یہ سوچا کہ میں سائمہ کو اکیلے یہ بات سمجھاؤں، کیوں نہ میں یہ بات، یا یہ جو جو اس میں موضوع ہے مزمل کی 8 آیتوں میں، وہ میں آپ سب کے سامنے رکھ دوں۔ تو آج وہ تمام چیزوں کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلے تو میں اس سورت کی 8 آیتیں پڑھ کر اس کا روایتی ترجمہ پڑھوں گا، اور روایتی ترجمہ پڑھنے کے بعد، چونکہ ہم آج تک، میں بھی اور آپ بھی، اس روایتی ترجمے کو پڑھ پڑھ کر ہم اس اسٹیج تک پہنچے ہیں، میں آپ لوگوں سے پوچھوں گا کہ اس میں سے آپ کو کیا ملا، اور اس میں سے آپ لوگ اس پر کیوں، کون کون اس طریقے سے عمل کر رہا ہے۔ اگرچہ یہ ہمارے عملوں میں ہے تو پھر یہ آیت ہمارے لیے ریلیونٹ ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو بس ہم اس کی وہی تلاوت کر کے جو ہے وہ نیکیاں کما رہے ہیں۔ اس کے بعد میں اس کے ایک ایک لفظ کو توڑ دوں گا۔ ایک ایک لفظ میں کہہ رہا ہوں، اس کو گرامیٹیکلی توڑ کے میں آپ کو یہ 8 آیتیں کراؤں گا، اور اس سے ہم ایک نتیجہ اخذ کریں گے، اس کا میں ایک رواں ترجمہ دوں گا۔ پھر میں بتاؤں گا کہ غلطی کہاں ہوئی تھی ہم سے، یہ جو ترجمے ہمارے سامنے لائے گئے ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا تھی، اور آپ کو یہ سب باتیں پتہ ہے۔ اور پھر وقت بچا تو ہم اپنی بات سورہ بقرہ کی جو بقیہ حصہ جو طلاق کا چل رہا ہے اس پر چلے جائیں گے۔ آئیں شروع کرتے ہیں۔ یا ایہل مزمل، اب میں نے دیکھیے اس کو توڑ کے بولا ہے، زاد پہ شدہ ہے، میم پہ شدہ ہے، یہ مزمل نہیں ہے، مزمل۔ اچھا، اب اس کی میں وجہ بتاؤں گا کہ ایسا کیوں ہوا یہ۔ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا انا ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا۔ یہ 8 آیتیں اس کی عربی میں نے پڑھی۔ اب آئیے میں اس کا ایک روایتی ترجمہ اور ہمارے ایک بہت بڑے مفکر اسلام جناب مودودی صاحب، ان کا ترجمہ، جو کہ شاید درجے میں اسرار صاحب سے بھی ایک درجہ بلند ہے، ان کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد میں پوچھتا ہوں آپ لوگوں سے کہ یہ پڑھ کے آپ کو کیا سمجھ میں آیا۔ اے اوڑھ لپٹ کر سونے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم، آدھی رات یا اس سے تھوڑا کم، یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں، در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر ہے، اور قرآن ٹھیک ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ دن کے وقت تمہارے لیے بہت ساری مصروفیاتیں، اپنے نام رب کا نام کا ذکر کیا کرو، اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو۔ 8 آیتیں آپ نے اس میں پڑھی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ میں سے کس کی زندگی میں یہ آیتیں ایپلیکیبل یا پریکٹیکلی آپ کر رہے ہیں؟
کون کون آدھی رات یا اس سے کم رات یا اس سے زیادہ رات اٹھ کر قرآن پڑھ رہا ہے؟ پلیز مجھے بتاؤ، کون کون کر رہا ہے، مرد اور عورتیں دونوں؟ اینی بڈی؟ سر اب آج کل تو نہیں، مگر ہاں 3 4 سال پہلے تک میں رمضانوں میں، مطلب رمضان کے دنوں میں کرتی تھی۔ ویری گڈ، ویری گڈ. دیکھیے نا، آپ نے عمل تو کیا نا اس کے اوپر. ایٹ لیسٹ یہ کام آپ نے کیا ہوا ہے. اور کوئی جو رمضانوں کے علاوہ بھی یہ کام کرتا ہو؟ پلیز. میں آپ سے یہ سر نہیں کہہ میں رہا ہوں کہ آپ بوسٹ کرو، آپ جو ہے وہ فلیبرگاسٹ کرو اپنے آپ کو. نہیں، آپ اپنا عمل بتاؤ کہ یہ عمل میرے زندگی میں ہر جمعرات کو ہے، میں ہفتے میں 2 دن یہ کرتا ہوں، سال میں 6 مرتبہ ایسا کرتا ہوں. کوئی اینی بڈی؟ میں کرتا رہا ہوں اس سے پہلے تقریباً میں 12 1 بجے تقریباً میری روٹین بن جاتا ہوں آپ کے درس سننے سے پہلے. یہ میری تقریباً ایک عادت کی بات تھی، پہلے سے پہلے اس طرح. تھوڑا زور سے بولیں، زور سے میں بولیں، نے آپ کہا کا یہ آواز. آپ کے درس سننے سے پہلے یہ میری عادت بن چکی تھی. ویری گڈ، ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے. تو آپ صرف قرآن کی تلاوت کرتے تھے نا؟ نہیں نہیں، تلاوت نہیں کرتا تھا. یہ مطلب جو سمپل ترجمہ ہے نا اس کے ساتھ پڑھتا تھا، یہ جو لکھا ہوا ہے شبیر احمد کا. جی جی جی. دیکھیے، کچھ لوگ ہیں جو اس کے اوپر عمل پیرا ہوئے. شازیہ نے بتایا، آپ نے بتایا، اور کوئی؟ اور کوئی؟ میں آپ کو بتاؤں، یہ کام میں نے بھی کبھی نہیں کیا ہے. شازیہ کی طرح رمضانوں میں وہ جب مکہ گئے تھے، وہ قیام اللیل کی جو جماعت ہو رہی تھی اس میں ہم کھڑے ہو گئے تھے میرا حسرین. بس وہی دن تھے جب ہم وہ آدھی رات اور رات کے بعد جا کر وہاں کھڑے ہوئے. اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر ایک رتی برابر بھی اس پر عمل نہیں کیا ہے. اب ہمارے فقہا، ہمارے علماء کہتے ہیں کہ یہ عام انسانوں کے لیے کرنے کا کام ہی نہیں تھا. یہ تو اللہ کے رسول سلام علیہ صرف ان کی خصوصیات میں سے شامل تھا. انہیں یا ایوہ المزمل کہہ کے پکارا گیا ہے کہ تو ایسا کر، رات کو اٹھ، آدھی رات، اس سے کم رات، اس سے زیادہ رات پڑھ، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ. ہم تیرے پر ایک بوجھ ڈالیں گے، کیونکہ ظاہر ہے میرے پر تو کوئی بوجھ ڈالا ہی نہیں گیا ہے. تو وہ ان آیتوں کو صرف محمد سلام علیہ پہ رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں عام آدمی کے لیے کوئی حکم نہیں ہے. ہاں اگر وہ کرتا ہے تو وہ پھر محمد سلام علیہ کی سنت پر عمل کرتا ہے. کیا قرآن کی آیتیں صرف محمد سلام علیہ پر لاگو ہوتی ہیں، یا یہ پیغام الناس کے لیے ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ پیغام تمام انسانوں کے لیے، تمام انسانیت کے لیے ہے. لیکن ہم نے اس کو کیسے کیسے اپنی سہولت کی خاطر اس میں سے بھی ہم نے ہیلے بہانے نکال لیے. آئے ہم اس آیت کا، ان آیتوں کو کھول کے نکالتے ہیں کہ کیا واقعی اس کے اندر قرآن کو رات کو اٹھ کے پڑھنا ہے، یا یہ پیغام جو ان 8 آیتوں میں ہے یہ کچھ اور کہا جا رہا ہے. میں شروع کرتا ہوں یا ایوہا سے. یا ایوہا ایک لفظ نہیں ہے، یہ 3 لفظوں سے مل کر بنا ہے. یا ایو اور ہا 3 لفظوں سے مل کر بنا ہے. لیکن اس کا ترجمہ ہمارے جتنے بھی ٹرانسلیشن میں اس میں اے کر کے ختم کر دیا جاتا ہے. اب یا تو حروف ندا ہے، جب کسی کو آواز دینی ہو عربی میں تو یا کہہ کے پکارتے ہیں. جیسے یا میں کسی کو کہوں یا سرفراز، تال ادھر آؤ، تو وہ حرف ندا ہے. ایو
ایک عربک ورڈ ہے. ایو کا مطلب ہوتا ہے وچ، ہو ایور، واٹ ایور. اور پھر ایک فیمینن ناؤن دو چشمی ہے والی ہا لگی ہوئی ہے. اب یہ فیمینن ناؤن کیوں لگی ہوئی ہے؟ یہ لوگوں کو یہ بات پتہ نہیں ہے کہ یہ فیمینن ناؤن کیوں لگ گئی ہے. عربی میں جب کوئی میسکولن ہوتا ہے تو اس کو ہوا یا ہو کی ضمیر سے پکارا جاتا ہے. جب کوئی چیز فیمینن ہوتی ہے تو اس کو ہا، ہے دو چشمی اور الف، یا ہیا سے پکارا جاتا ہے. لیکن کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جس کا جینڈر نہیں ہوتا، نہ وہ میل ہے نہ وہ فیمیل ہے، تو اس کو اب پکارنے کے لیے یا اسے ڈینوٹ کرنے کے لیے یا اسے ثابت کرنے کے لیے فیمینن پروناؤن ہا لایا جاتا ہے. جیسے میں کہوں ہا القمر، اے چاند. میں پوئٹری میں کہوں اے چاند تو روز رات کو چمکتا ہے، تو میں کہوں گا ہا القمر انتا تجلو فی اللیل. اب میں پوئٹری لکھ رہا ہوں، عربی پوئٹری لکھ رہا ہوں، تو میں نے جب کہا اے چاند، تو چاند کی چونکہ کوئی جینڈر نہیں ہے تو اس کو میں فیمینن پروناؤن ہا سے لے کر جاؤں گا. ہا جب آتا ہے تو وہ جس کی طرف جا رہا ہوتا ہے نہ وہ میل ہوتا ہے نہ وہ فیمیل ہوتا ہے، جینڈر فری ہو جاتا ہے وہ. یا ایو ہا، اے وہ جو کوئی بھی ہے. اب ہے میں میل بھی ہیں فیمیل بھی ہیں، جینڈر فری لوگوں کو بلایا جا رہا ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے المزمل. جب کبھی بھی اگلا لفظ ال کے ساتھ آ رہا ہو تو حروف ندا یا کے بجائے یا ایوہا لگا دی جاتی ہے. یہ بھی ایک رول ہے. قرآن میں یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا آدم اس لیے آیا کہ اس کے ساتھ ڈیفینٹ آرٹیکل ال نہیں تھا. ال آ رہا ہوگا تو یا ال نہیں کہا جائے گا، یا ایوہا، اور پھر ال والے جملے کو، ورڈ کو سامنے لایا جائے گا. دوسرا رول اس کا یہ ہے، ڈیفینٹ آرٹیکل کے لیے ایوہا آتا ہے. اب ہم اس لفظ کو دیکھتے ہیں. میم آیا، زا پہ شدہ ہے، پھر میم پہ شدہ ہے، میم کسرہ میں ہے اور لام پہ فتح ہے. السلام علیکم سر، آواز چلی گئی آپ کی. یا نمبر ایک بلکہ چار چیز. آپ کی آواز جا رہی ہے اقبال بھائی؟ آ رہی ہے سر. ایک منٹ پہلے سے شروع کیجئے. جی ہاں، یہ لفظ باب تفعیل سے بنا، فارم نمبر 5 آف دا ورب، اس کو باب تفعیل کہتے ہیں. تفعلا یا تفعلو تفعیلن. جب آپ اس کی گرامیٹیکل فارم سمجھ جائیں گے نا، آپ کو یہ لفظ کھل کے سامنے سے ایسے بولے گا یہ لے میرے اندر یہ لکھا ہوا ہے. باب تفعیلن پہ جب کوئی لفظ بنتا ہے تو اس میں پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ کام اس آدمی کے اپنے اوپر ہوتا ہے. ڈوئنگ دا ایکشن آن ٹو ون سیلف، ایک کیریکٹر سے تو یہ ہوا. دوسرا کام یہ ہوا کہ شوئنگ. اسکرین شیئر کر دوں. جی، پہلا کام تو یہ ہوا کہ ڈوئنگ دا ایکشن آن ون سیلف، انسان اپنے اوپر یہ کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے اس کی مثال ہے تزکا، ہی پیوریفائڈ ہم سیلف.
دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو ایکوائر کر رہا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک ٹریٹ ہوتی ہے، اس کے اندر ایک خصوصیت ہوتی ہے یہ کام کرنے کی. جیسے ہم کہوں تکبرا، ہی شوڈ ایروگینس، اس کے اندر ایک ٹریٹ موجود تھی تکبر کرنے والی. تیسرا کام یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک ایفرٹ موجود ہوتی ہے، ایفرٹ ٹو میک اور ڈو سم تھنگ. بڑی ایفرٹ ہوتی ہے اس ورڈ، اس جملے میں جب ورڈ آتا ہے، جو اس وزن پہ جب ورڈ آتا ہے، اس میں بڑی محنت شامل ہوتی ہے. تعلمہ، اس نے علم سیکھا، اور ظاہر ہے علم سیکھنے کے لیے اسے بڑی ایفرٹ کرنی پڑے گی. چوتھی بات اس میں یہ ہوتی ہے کہ اس میں ایک ایگزیجریٹڈ ایفرٹ ہوتی ہے، نہ صرف ایفرٹ ہوتی ہے، ایگزیجریٹڈ ایفرٹ ہوتی ہے. میں کہوں تحملہ، اس نے بہت بڑا وزن اٹھایا. حملہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی وزن کو اٹھانا، بہت بڑا ایگزیجریٹڈ کوئی چیز اٹھا لینا. اب اس کا جب اسم الفاعل بنتا ہے باب تفعالا تفعیل سے، تو میم آگے لگ جاتا ہے. اب میں یہ الفاظ بتاؤں گا اور میں اس کے اسم الفاعل بناؤں گا. تعلم، متعلم. تزکا، متزکی. تفکر، متفکر. اسم الفاعل ڈوئر آف ا ناؤن ہوتا ہے، کوئی کام کرنے والا. میم لگتے کے ساتھ ہی عین کلمے پر زیر آ جاتی ہے، اور یہ پہچان ہوتی ہے اسم الفاعل کی. دیکھتے ہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے مزا، یعنی فا کلمے پہ بھی انہوں نے شدہ لگا دیا، عین کلمے پہ بھی شدہ لگا دیا، اور لام کلمے کو یہ ذمہ میں لے کے چلے گئے. میں نے بڑے تلاش کیا یہ فا کلمے پہ شدہ کیوں لگایا انہوں نے. باب تفعیل کے اندر تو صرف عین کلمے پہ شدہ ہوتا ہے. پتہ چلا اہل زبان اس لفظ کو اسی طرح بولتے ہیں، مزمل نہیں بولتے، زا پہ بھی شدہ لگا کے زا کی آواز 2 دفعہ نکالتے ہیں. گڈ، یہ میری نالج میں اضافہ ہوا. اب یہ اسم الفاعل بن گیا. اس کا ترجمہ کرتے ہیں اے اوڑھ کر لپٹ کر سونے والے. اب یہ کوئی عمل ہے، اوڑھ کر لپٹ کر سونے والا؟ آپ کو کوئی فائل نظر آ رہا ہے اس کے اندر؟ اور اگر ہے بھی تو یہ ایک بہت ہی گھٹیا ترین جملے کا ترجمہ ہے کسی کے بارے میں اس طرح سے کہنا. تو معلوم ہے کہ انہوں نے اس کا ترجمہ ایسا کیوں کیا؟ معلوم ہے یہ بات؟ یہ اوڑھ کر لپٹ کر سونے والا کیوں کیا؟ اینی بڈی؟ سر یہ کچھ ہسٹری سے ہے، لائک وہ مطلب سوتے ہوئے جو ان کو وہی آئی رسول اللہ کو. میں آپ کو سر بتاتا ہوں. کالی چادر اب اوڑھتے تھے اس وجہ سے. ہاں، اب مکہ کی وادی جہاں پر ٹیمپریچر 55 ہوتا ہے، آدمی چادر اوڑھ کے لیٹتا ہے. یہ ٹھیک ہے، آپ سوئٹزرلینڈ میں نہیں رہ رہے ہیں یا کینسس میں نہیں رہ رہے ہیں. اچھا چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ چادر لوڑ کے لپٹ کے سونے والے کیوں بولا گیا. محمد سلام علیہ ایک غار میں بیٹھ کے کچھ مراقبہ کیا کرتے تھے، اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. 40 سال کے ہو گئے تو ایک رات غار میں روشنی ہو گئی، ایک بندہ آ گیا اور اس نے آ کے ایک چیز کہہ کے کہا پڑھ. وہ کہتے ہیں انا بقاری، میں تو پڑھا لکھا ہوں ہی نہیں. کہا پڑھ، کہا بھائی میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. کہا پڑھ، پھر کہتا ہے میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. کہا ادھر آ. اس شخص نے، یا جو فرشتہ تھا یا جو جبرائیل تھے، اس نے باہوں میں لے کر، فرشتے کی بائیں ہوتی ہیں، باہوں میں لے کر آپ کو زور سے دبایا، اور پھر کیا جادو ہو گیا، پڑھنا بھی آ گیا، لکھنا بھی آ گیا، حفظ کرنا بھی آ گیا، اور فکر کرنا بھی آ گیا. کیسا طلسماتی کام ہوا ہے، باہوں میں لیتے کے ساتھ ہی. اس کے بعد آپ نے فر 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 پڑھنا شروع کر دیا. وہاں سے باہر نکلے، گھر پہنچے تو 40 سال کے بچہ جو تھا نا، 40 سال کا بچہ وہ ڈر گیا تھا.
یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں، یہ کہانی میں لکھا ہوا ہے کہ ان کو خوف آ گیا تھا، 40 سال کا بچہ ڈر گیا تھا، گھر پہنچ کر اپنی بیوی ختیجہ کو کہتا ہے زملونی زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ ختیجہ نے لٹایا، دیکھو یہ زملا، زملونی، مجھے چادر اڑاؤ۔ اس نے چادر اڑایا، کچھ طبیعت بہتر ہوئی تو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے بجائے ایک عالم کے پاس لے کے چلی گئی جس کا نام تھا ورقہ بن نوفل، جو کہ کرسچن تھا، حضرت عیسیٰ کی صلیب کے آگے سجدے کرتا تھا، اس کے پاس لے کے گئیں۔ اللہ، ورقہ بن نوفل نے انٹرویو لینے کے بعد کہا او بھائی تم تو نبی ہو۔ ارے سر مجھے تو نہیں پتا چلا، مجھے تو اس بندے نے بتایا ہی نہیں کہ میں آئندہ کا نبی ہوں، مجھے کوئی جاب ڈسکرپشن ہی نہیں دیا۔ اب اس کے بعد آپ پر اتنا خوف تھا، اتنا خوف تھا کہ آپ زیادہ وقت گھر کے اندر چادر اوڑھ کے لیٹے رہتے تھے کہ اللہ کی یہ تنبیہ آئی اور لپٹ کے سونے والے اٹھ۔ ہر وقت اگر میں سرفراز کے پاس جاؤں اور سرفراز بیمار ہو اور چادر میں لیٹا ہو تو میں اس سے کہوں گا سرفراز چادر ہٹاؤ، آؤ میں تمہیں بیچ پہ لے کے چلتا ہوں، آؤ میں تمہیں گارڈن میں لے کے چلتا ہوں، آؤ میں تمہیں کسی اچھی جگہ پہ کوئی آئس کریم کھلاتا ہوں۔ کیا تم یہ اپنے آپ کو بیمار سمجھ کے جو ہے لیٹے ہوئے ہو پوستیوں کی طرح؟ یہ اللہ نے یہ کہا ہے، کیا پوستیوں کی طرح لیٹا ہوا ہے؟ مزمل، چادر میں اوڑھ کے اٹھ۔ آپ یہ بتاؤ، محمد سلام علیہ کی شان میں یہ بیان کی جا رہی ہے، یہ تاریخی واقعہ، یہ محمد سلام علیہ کو ملائن کرنے کے لیے، ان کے اوپر ایک داغ رکھنے کے لیے یہ واقعہ گڑھا گیا۔ یہ واقعہ ہماری زندگیوں کے اندر بچپن سے سن سن کر ہمارا دماغ پک گیا تھا۔ یہ تھا چادر میں اوڑھ کر لپٹ کر سونے والے۔ اور یہ یہی نہیں رکے، میں آپ کو دوسری چیز دکھاتا ہوں۔ یا ایوہ المدثر، اے اوڑھ کر لپٹ کر سونے والے، اللہ اکبر، مدثر بھی لپٹ کے سونے والا، چادر اوڑھ کے، مزمل بھی چادر اوڑھ کے سونے والا۔ یہ کون ہے محمد سلام علیہ کا دشمن؟ ان کے کیریکٹر اسیسینیشن کرنے والا کون ہے؟ سوچو آپ لوگ، یہ ہم پڑھتے آئے ہیں، بچپن سے میں بھی اس کے ترجمے یہ پڑھتے آیا ہوں۔ یہ لفظ ہے زملا، زملا سے زملا، باب فعلا پہ چلا گیا، تفعیل پہ، تزملا یا تزملو، مزمل، اس طرح اس کی کنسٹرکشن ہوئی۔ اب دیکھتے ہیں زملا کہتے ہیں کسے ہیں۔ زمیل، اس سے ایک فارم بنتی ہے زمیل۔ زمیل کا مطلب ہوتا ہے کمپینین، کولیگ، ایسوسیٹ۔ میں کہتا ہوں زمیل الدارستا، کلاس میٹ، زمیل العمل، کو ورکر، کلیگ۔ اب اس سے اسم الفاعل بنا دوں، زملا زمیل سے مزمل۔ مزمل کون ہوگا؟ the person who works with colleagues, the person who works with his co-workers. ٹیم ورک، ارے او ٹیم ورک کرنے والے، ایکٹیو پارٹیسپل، ٹیم ورک کرنے والے۔ a person who is working in collaboration، مل جل کر کسی کام کو کرنے والے۔ یہ تھا اس کے معنی۔ کیا کر دیے اس کے معنی؟ چادر میں لپٹ کر سونے والے۔ اللہ اللہ، بہت ہی ناانصافی کی۔ اچھا جی، اب یہ دیکھیے دوسری آیت، قم اللیل الا قلیلا، ترجمہ کرتے ہیں رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو۔ لفظ نماز ہے، لفظ نماز ہے عربی میں؟ نہیں ہے۔ میں فی
میں کی جو ضمیر لائے ہیں یہ لوگ، یہ سوری پریپوزیشن لائے ہیں میں کی، وہ ہے قم اللیل. یہ قم فی اللیل تو ہے ہی نہیں. دیکھا ترجمہ کیسے کرتے ہیں یہ لوگ. قم فی اللیل الا قلیلا ہوتا کھڑے ہو جا رات میں. اچھا قم جو ہے، قم امپیریٹو ورب ہے، حکمیہ فعل ہے. قواما یقیمو، اس سے ایک فارم بنتی ہے قیاما. قیاما سے جب اس کا امپیریٹو ورب بنتا ہے، فعلیہ امر بنتا ہے، اس کو کہتے ہیں قم. یہ ہے قم اللیل. اب اگر ان دونوں کو میں ترجمہ کروں، قم کا مطلب ہے کھڑا کر دینا، اسٹریٹ کر دینا. لیل کا مطلب ہے رات. چلو تھوڑی دیر کے لیے میں رات لے لیتا ہوں، ابھی میں بتاؤں گا ایکچولی یہ رات بھی نہیں ہے. تو اس کا ترجمہ ہوگا رات کو کھڑا کر دو. ریئلی؟ یس. کھڑا کر دو، اسٹریٹ کر دو رات کو. اچھا یہ رات کو نماز میں، یہ نماز کہاں سے آیا، میں کہاں سے آیا؟ میری سمجھ میں نہیں آتا یہ ترجمہ کیسے کرتے ہیں. اچھا قم، میں آپ کو دکھاتا ہوں. قم جب قیامہ سے بنتا ہے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں. یہ فعل ہے، امپیریٹو ورب ہے. قم جب قیامہ سے بنتا ہے، قم یہ قوما فعل کے طور پر. آپ اس کے معنی دیکھیں: اپریز، اسیس، ایسٹیمیٹ، ایویلویٹ. وہ میرے خدا، یہ قم مجھے کہا جا رہا ہے ایویلویٹ کر. اچھا جب کبھی بھی امپیریٹو ورب ہوتا ہے نا، اس میں سنگولر بھی ہوتے ہیں، اس میں پلورل بھی ہوتے ہیں. یہ اسپیسیفائی نہیں ہوتا. ایویلویٹ کرو یا ایویلویٹ کر، دونوں آ جائے گا. ایسٹیمیٹ کر، ایسیس کر. کس کو ایسیس کروں؟ فعل فائل تو ہو گیا، قم کے اندر فعل اور فائل آ گیا. مفعول کیا ہے؟ مفعول لیل ہے. کیوں مفعول بولا میں نے؟ لیل پر زبر ہے سر، یہ اس کا سبجیکٹ ہے، اس پہ زبر ہے. لیل کو ایویلویٹ کر، لیل ایویلویٹ کر، لیل ایسیس کر. لیل کیا ہے؟ لیل کا مطلب صرف رات ہے. اگر یہ لیل ہوتا تو میں کہتا رات ہوئے، لیکن یہ تو اللیل ہے. اللیل ہے، ڈارکنیس ہے، جو چیز نائٹلی ہوتی ہیں، جس میں تاریکی ہوتی ہے. یہ دیکھو اللیل، نائٹ ٹائم میں، نائٹ ٹائم میں، نائٹ ٹائڈینس، ٹائڈی ٹائمنس، بہت جس کے اندر اندھیرا پن ہوتا ہے، کوئی کسی چیز سجائی نہیں دے رہی ہوتی ہے، اس کو اللیل کہتے ہیں. اللیل کو کیا کر؟ ایویلویٹ کر. ایویلویٹ کو میں اردو میں کیا کہوں گا؟ اس کا تخمینہ لگا، اس کا جائزہ لے، اس تاریکی کا جائزہ لے. یہ کہہ دے کہ تو کھڑا ہو جا. ارے تو کدھر اس کے اندر لکھا ہوا ہے؟ اور وہ بھی نماز اور میں. یہ کہاں سے لاتے ہیں الفاظ عربی میں؟ اللہ، اللہ حرف حصر کر دیتا ہے. اللہ قلیلا. اب اللہ ہو جائے گا بٹ، قم اللیل بٹ. یہ پتہ نہیں کہاں سے ایکسپٹ. میں آپ کو اللہ 11 طریقے سے قرآن میں لکھا ہوا دکھاؤں گا. ابھی کوئی چیز جس میں اللہ کی آیت آئے گی، میں آپ کو دکھاؤں گا اللہ 11 طریقے سے قرآن میں لکھا ہوا ہے، اور ہر جگہ ایک نئے معنی ہے. اللہ قلیلا، قلیل. قلیل کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ انکنسیڈریبل، انسگنیفیکینٹ، نیگلیجیبل، اسپیرس، فیو، انفریکوینٹ، اسمال اور ماڈریٹ اماؤنٹ. ترجمہ کیا بنا؟ ان کا ترجمہ پڑھو: اے رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم. ارے
مجھے حکم بھی دیا جا رہا ہے کھڑے ہو مگر کم. یہ کیسا حکم ہے؟ اس کا ایکچوئل معنی ہے ایویلویٹ دا ڈارکنیس بٹ ایٹ لیسٹ انکنسیڈریبل اماؤنٹ، بٹ ایٹ لیسٹ اسمال اور ماڈریٹ اماؤنٹ. یہ جو تاریکی ہے اس کے تھوڑے حصے کے اوپر ذرا غور تو کر لیں. یہ کیا تاریکی ہے؟ یہ ڈارکنیس. یہ جب ڈارکنیس میں اس قرآن کو نازل کیا گیا، میں آپ کو دکھاتا جاؤں گا کہ یہ کتاب آپ کو لائٹ کی طرف لے جاتی ہے، ڈارکنیس سے، ظلمات سے نور کی طرف لے کے جاتی ہے. قم اللیل، اس ڈارکنیس کو تھوڑا ایویلویٹ تو کر، تھوڑا سا ایویلویٹ تو کر، تھوڑا سا. اچھا، گڈ. اب دوسرا دیکھیے، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے تھوڑا کم. سرفراز، میں آپ سے کہتا ہوں کیک کھا لیں، آدھا کیک کھا لیں یا اس سے تھوڑا کم کھا لیں، تو آپ کہو گے ڈاکٹر صاحب کتنا کھا لوں؟ اسپیسیفائی کریں نا. آدھا کھاؤں، آدھے سے کم کوارٹر بھی کھا سکتا ہوں، 1/8 بھی کھا سکتا ہوں. اسپیسیفائی کریں ڈاکٹر صاحب. آدھا کھا لیں، نہیں اس سے تھوڑا کم کھا لیں. آدھی رات یا اس سے تھوڑا کم. اور آگے دیکھیے، یا اس سے کم یا اس سے زیادہ بڑھا دو. سرفراز، آدھا کیک کھا لیں، کم کر لیں، اچھا تھوڑا زیادہ کھا لیں. ڈاکٹر صاحب ایک بات کرو نا، کتنا کھاؤں؟ آدھا کھاؤں، کم کھاؤں، آدھے سے زیادہ کھاؤں؟ اتنے کنفیوز ہو آپ. مجھے ایک بتا دیں کہ بھائی یہ اس میں سے ایک ٹکڑا کھا لیں، اس کے 8 ٹکڑے کیے ہیں آپ، 8واں ٹکڑا کھا لیں اس کا. یہ ہے اللہ کا کلام جو اس قدر ابہام اور عجیب عجیب طریقے سے آ رہا ہے. آدھی رات یا اس سے تھوڑا کم، یعنی اس کا آدھا یا اس سے تھوڑا کم کر لیجیے. اچھا، یہ لکھا ہوا ہے. انہوں نے ایک ایک لفظ کو تو دیکھا ہی نہیں. نصفہ، 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 نصفہ. یہ لوگ اصل میں پڑھتے ہیں عربی میں اور سمجھتے ہیں فارسی میں. فارسی میں نصف کا مطلب ہوتا ہے آدھا، ٹھیک ہے. اگر عربی میں کہوں میں نصفہ، نصفہ، انصفہ، انصفہ کا مطلب ہوتا ہے ہی ڈڈ جسٹس، ہی ڈڈ جسٹس. انصفہ، رائٹ. ابھی آپ کو میں لفظ دکھاتا ہوں، انصاف. انصاف ایکچولی، انصاف فارسی کا لفظ ہے، عربی کا لفظ ہے انصاف. انصاف کا مطلب ہوتا ہے برک کو 2 حصوں میں تقسیم کر دینا. اب میں آپ کو اس کے پورے الفاظ بتاتا ہوں. نصفہ، اچھا یہ اسم ہے، نصفہ یہ اسم ہے کیونکہ ہو کی ضمیر اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے. میں ابھی آپ سے پوچھوں گا ہو کی ضمیر کس کے ساتھ جاری ہے؟ ہو کی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ نصف کے مطلب ہوتے ہیں کریکٹنس، ایکویٹیبلٹی، ماڈریٹنس. اور نصف کے معنی ہوتے ہیں ریزن اینڈ جسٹس. ان کو صرف نصف کے ایک ہی معنی نظر آتے ہیں، ہاف. ہاف. نصفہ، انصاف، اسم کے طور پر جب آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ریزن اینڈ جسٹس. اچھا، نصف ہو کی ضمیر کس پہ جائے گی؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ ہو کی ضمیر کا مرجع کون ہے پچھلی آیت میں؟ لائل لائل لائل، لیل. لائل لیل کو جسٹیفائی تو کرو، لیل کے لیے کوئی ریزننگ تو لاؤ. لیل کو ذرا کریکٹ کر کے تو دیکھو. یار آپ نے کر دیا نصف آدھی رات. آدھی رات کہاں سے ہو گیا؟ رات کو آدھا کر دو. نصف اگر میں اس کو لے کے چلوں گا
रात को बीच में से 2 टुकड़े कर दो। अजीब लफ्ज क्या लिखा हुआ है, आप तर्जुमा क्या करते हो? निस्फहू इसम, इसमें रीजनिंग करो, इसको जस्टिफाई तो करो। किसको? इस लैल को जस्टिफाई तो करो, इसका कोई जवाब तो पेश करो, इसका कोई दिफा तो करो। अच्छा, अब अब लफ्ज है औ, अब इसका तर्जुमा कर देते हैं ये और। बिल्कुल सही करते हैं तर्जुमा, यहां इसका एटलीस्ट ये तर्जुमा औ का सही किया हुआ है। लेकिन क्या औ का तर्जुमा पूरे कुरान में और मिलता है? मैं आपको बताता हूं, जरा लेन का ये पेज आप सब पढ़िएगा प्लीज, सबसे मैं कह रहा हूं। वो कहता है 12 टाइम्स, 12 तरीके से, ये देखो 11वीं एंड 12वीं, 12 तरीके से लफ्ज औ कुरान के और अरबी के जबान में जाता है। 12 तरीके हैं, मैं आपको समराइज कर देता हूं। जब दो एक जैसी चीज हो, जैसे मैं कहूं कि खवमा औ जलसा, खड़े हो जाओ या बैठ जाओ, दिस एंड दिस, और औ लगा दूं तो उसका तर्जुमा होगा औ का और। जब दो एक जैसी चीजें हों तो उसके बीच में मैं लगा दूंगा औ, क्योंकि वो हम जिन्स थी तो वो हो जाएगा और। लेकिन अगर ये है दिस एंड दैट हो, दिस एंड दिस नहीं है, दिस एंड दैट हो, तो औ का तर्जुमा एंड हो जाता है। प्लीज पढ़ो, जाके इसको पढ़ो, और ये कुरान के अंदर आयतें निकाल निकाल के आपको बताएगा कि यहां इसका तर्जुमा एंड हो गया, यहां इसका तर्जुमा एंड हो गया। हर जगह और कर देते हो। चलो इस आयत में मैं और आपको दिखाता हूं, क्योंकि दोनों हम जिन्स चीजें हैं। कैसे हम जिन्स चीजें हैं मैं अभी बताता हूं। नसफा का मतलब होता है रीजन करो, जस्टिफाई करो। अविन कुस, ये उनकुस था, नकसा से बाबे इफआल पर उनकुस था। उनकुस से ये इसका हमजा गिर गई, वाव के साथ इसको कनेक्ट किया, अविन कुस। ये इंपेरेटिव वर्ब है, ये इसम नहीं है, और ये मुजारे मजजूम है। सजेशन, कमांड, ये ऑर्डर में चला जाएगा। जसिव मूड है इसका, इसका मूड जसिव है इस वर्ब का, और ये इंपेरेटिव वर्ब है। डॉक्टर साहब आप पता नहीं कहां कहां से लाते हो, मैं लाता हूं, मैं आपको कुरान की मॉर्फोलॉजी में दिखाता हूं। क्या कह रहा है ये? नकसा सेकंड पर्सन मैस्कुलिन सिंगुलर इंपेरेटिव वर्ब, हुक्मिया फेल है ये। अच्छा, मॉर्फोलॉजी प्लीज पढ़ो जब इस अल्फाजों, और इसकी वेबसाइट्स मौजूद हैं। आपके तर्जुमे कितने खूबसूरत होंगे, उसकी दलील आपके पास मौजूद होगी कि कोई आपको चैलेंज नहीं कर सकेगा। नकसा, नकसा के क्या मानी होते हैं? बहुत सारे मानी हैं। डिक्रीज करना, किसी चीज को रिड्यूस करना, डिमिनिश करना, किसी चीज को एबेट करना, किसी चीज को स्मॉल कर देना, और सबसे बड़ी बात यह है किसी चीज को रिड्यूस करना बाय रिपीटेड सब्सट्रैक्शन, ये नकसा। मैं कहता हूं सरफराज 10 में से 2 निकाल दो, डॉक्टर साहब 8 हो गए। अब इसमें से 2 और निकाल दो, डॉक्टर साहब 6 हो गए। अब इसमें से फिर 2 और निकाल दो, डॉक्टर साहब 4 हो गए। आप रिपीटेड सब्सट्रैक्शन करते 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 उसको 0 पे ले गए। किसी चीज में से कोई चीज मिन्हा करना। अब ये इंपेरेटिव वर्ब है, मिन्हा करो, मिन्हा करो, इसमें से सब्सट्रैक्शन करो। मिन हो, फिर हो की जमीर किस पे जाएगी? फिर मुझे बताओ किस पे जाएगी? एनीबडी? सर उसी लाइन पे जाएगी। लाइन पे जाएगी। फिर लैल पे अल्लैल जाएगी, यस। फिर लैल पे जाएगी। जस्टिफाई करो,
اس میں سے ریپیٹڈ سبسٹریکشن کرو، اس میں سے من ہو، کوئی چیز منہا کرتے چلے جاؤ، نکال کے باہر پھینکتے چلے جاؤ. پھر کہتے ہیں قلیلن، ارے یہ کام تھوڑا سا تو کرو، اسمال یا ماڈریٹ اماؤنٹ میں تو کرو. رات کو ڈارکنیس کو ایویلویٹ کرو تھوڑا سا، اس کو جسٹیفائی کرو، اور اس میں سے چیزوں کو اٹھا کے باہر پھینکو. اس میں سے من ہو، تھوڑی سی چیزیں تو باہر پھینکو. کہاں لکھا ہوا ہے کہ رات کو آدھی رات کو کھڑے ہو جاؤ یا تھوڑا کم؟ کیا ترجمے کرتے ہو آپ؟ اچھا، اب آ رہا ہے او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. جب کوئی سینٹینس او سے شروع ہوتا ہو، پلیز جا کے لین پڑھنا، پلیز جا کے لین پڑھنا، او کے معنی پڑھنا. جب سینٹینس او سے شروع ہوتا ہو تو اس کا ترجمہ اور ہوتا ہی نہیں ہے، اس کا ترجمہ ہو جاتا ہے بلکہ بلکہ او زد علیہ. اب دیکھیے ان کا ترجمہ کیا ہے. یا اس سے کچھ کم کر لو، یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا. ٹھہر ٹھہر کر، پتہ نہیں یہ ٹھہر ٹھہر کر کیسے قرآن پڑھا جاتا ہے، میری سمجھ میں نہیں آیا. میں لوگوں سے پوچھتا ہوں ٹھہر ٹھہر کے کیسے پڑھا جاتا ہے. او زد، او اب اینڈ کے معنی میں جائے گا کیونکہ سینٹینس کے بگننگ میں آ گیا. زد، زد کا مادہ کیا ہے؟ زیادہ. یہ لفظ قرآن میں آیا، اس کو زید بنا دیا، بیٹا بنا دیا. زیادہ، زیادہ کا مطلب ہوتا ہے آگمنٹ، کسی چیز کو بہت زیادہ بڑھانا، سویل کرنا، ریز کرنا. یہ دیکھو ایکسیڈ کرنا، ہائٹن اپ کرنا، انٹینسیفائی کرنا. او زد الیہ. اب کیا کہا جا رہا ہے؟ اینڈ ایکسیڈ الیہ. پھر ہے کی ضمیر کس پہ جائے گی؟ اسی پہ جائے گی سر. پھر لیل پہ جائے گی. یہ نماز لے کے آتے، نماز تھا ہی نہیں. ایکسیڈ اوور اٹ، اٹ یا لیل پہ جائے گی. ایکسیڈ اوور اٹ، اس میں آگے بڑھو. پہلے تو کہا تھوڑا سا کرو، اب غصے میں آ رہا ہے، اب کہہ رہا ہے کیا کر رہے ہو، قلیل کیوں کر رہے ہو، آگے بڑھو، ایکسیڈ کرو اس کے اوپر، اپنی مقدار بڑھاؤ. یہ اسمال اور ماڈریٹ اماؤنٹ پہ مت رہنا، اس لیل کو ایویلویشن کرنے میں ایکسیڈ کرنا. اچھا، اب آتا ہے ورتل القرآن ترتیلا. اس کا مادہ ہے رتلا. رتلا یورتلو، باب فعلا سے، اور اس کا ایک مصدر بھی آ گیا، رتلا یورتلو ترتیلن، فعلا یفعلو تفعیلن. میں نے آپ کو وزن بتا دیا، اب میں وزن سے لے کے اس کے معنی نکال کے دکھاؤں گا آپ کو. یہ بتاؤ رتل کے معنی کیا ہوتے ہیں جو آپ نے اب تک پڑھے ہیں؟ قطار ڈاکٹر صاحب. شاباش. ریل گاڑی قطار. قطار. عربی میں ٹرین کو کیا بولتے ہیں؟ رتل. قطار. رتل. رتل کہتے ہیں ساؤتھ افریقن زبان میں، لیکن جو سعودیز ہیں وہ قطار کہتے ہیں. دا ٹرین ورڈ ان عربک از کالڈ قطار.
ٹھیک ہے؟ اب میں آپ کو اس کے اندر دکھاتا ہوں. میں کہتا ہوں اس سے نو پیپل آلسو کالڈ رتل اور ٹرین ان نارتھ افریقہ. وہ مجھ سے کہتا ہے یس ان نارتھ افریقہ, موروکو, الجیریا, ٹونیزیا, the word ratal is commonly used to mean train. رتل ایکچولی ٹرین کو وہ رتل اس لیے بولتے ہیں کہ یہ بڑی طریقے سے ارینج کی ہوئی ہوتی ہے. جو سب سے بھاری ڈبہ ہوتا ہے وہ انجن کے پیچھے ہوتا ہے, جو سب سے ہلکا ڈبہ ہوتا ہے وہ سب سے آخر میں ہوتا ہے. اس لیے یہ لوگ اس کو رتل کہتے ہیں. رتل کے معنی ہوتے ہیں ٹو ارینج سم تھنگ ان آرڈر. یہ دیکھو ابھی میں آپ کو ڈکشنری میں لے کے جاؤں گا. رتل رتل, اب یہ رتل میں باب فعلا دکھاؤں گا. رتلا رتل الکلام, he put together and arranged the components and parts of the speech. Put together verb ہے, پلیز خدا کے واسطے verb ہے. رتلا یرتلو ترتیلن. اب جب لفظ یہ ترتیل بن کے آتا ہے تو اس کے کیا معنی ہو جاتے ہیں یہ دیکھو. ان اے مینر اٹرنگ ڈسٹنکٹلی, رتلت القرآن. ترتیل, یہ دیکھو ترتیل کہہ رہا ہے. ترتیل کا مطلب ہے اس کو ایسے کرنا کہ یہ ڈسٹنکٹ ہو جائے وداؤٹ ایکسیڈنگ دا پراپر بانڈز, اور تم حدود سے بھی باہر نہیں نکلے. رتلا ترتیلن, دونوں جو ہے ایک ہی ورب سے ایک ناؤن آیا, ایک ورب آیا اور ایک وربل ناؤن بن کے آیا. اب دیکھیے میں دونوں کو کیسے پلیس کرتا ہوں. اینڈ آرگنائز, اینڈ آرگنائز. قرآن, لفظ قرآن, قرآن کے کیا معنی ہیں؟ قرآن کے معنی نہیں کرتے یہ لوگ, قرآن کو قرآن لکھ دیتے ہیں. یہ کون سی زبان کا لفظ ہے؟ یہ قریان کو جب عربائز کیا گیا تو وہ قرآن بنا. قریان سیریک زبان میں اس چیز کو کہتے ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہو, جس کو دہرایا جاتا ہو. آپ کا قومی ترانہ دہرایا جاتا ہے؟ ہاں. آپ جملوں میں بعض دفعہ کسی چیز کو دہراتے ہو؟ ہاں, میں ریپیٹ کرتا ہوں چیزیں. میں لوگوں کو کہتا ہوں ونس مور سنو. جو چیز آپ کو ایک سے دو بار, تین بار, چار بار بتا رہی ہو, کوئی بات بتائی جا رہی ہو, اس کو قرآن کہتے ہیں, قریان. آرگنائز کرو, یہ بار بار دہرائی جانے والی کوئی چیز ہے. ترتیلن کیسے کرو کہ اس کو ڈسٹنکٹ بنا دو, میک اٹ ڈسٹنکٹ. ترتیل کا مطلب یہ ہوتا ہے اسے نمایاں کر دو, اسے آرگنائز کرو اور اس قریان کو, اس قرآن کو ڈسٹنکٹ بنا دو. اچھا جناب, ان کا ترجمہ دیکھیں. قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ سورہ مزمل ترتیب کے لحاظ سے کون, دیکھو ان کا جھوٹ ان کے سر پہ ماریں گے, ان کا جھوٹ ان کے سر پہ ماریں گے. ترتیب کے لحاظ سے کون سے نمبر کی صورت ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ 73. ترتیب کے, نزول ترتیب کے لحاظ سے, ترتیب نزول کے لحاظ سے ویسے تو 73 ہے قرآن میں. سر دوسری ہے سیکنڈ ہے شاید, سر, سیکنڈ ہے. دوسری ہے. تھرڈ, سیکنڈ. اچھا تھرڈ. یہ دیکھو میں نے نکالا ہوا ہے آرڈر آف ریویلیشن آف قرآنک صورت. یہ پوری 114 بتائے گا. سب سے پہلے کون سی نازل ہوئی؟ علق. دوسری کون سی نازل ہوئی؟ قلم. اور تیسری کون سی نازل ہو رہی ہے؟ مزمل. ان کا جھوٹ ان کے سر پہ ماروں گا اب میں. چوتھی مدثر ہے اور پانچویں فاتحہ ہے. اب یہ بتاؤ کہ محمد سلام علیہ پہ آج سے پہلے جب مزمل نہیں آئی ہے تو دو صورتیں نازل ہوئی ہیں, علق اور قلم. اللہ کہہ رہے ہیں قرآن پورا پڑھ, ترتیب کے ساتھ, ٹھہر ٹھہر کے. اللہ صرف سورہ علق اور سورہ قلم پڑھو؟ ابھی تو کچھ بھیجا ہی نہیں ہے آپ نے میرے پہ.
بس رات کو پوری رات کھڑے ہو کے سورہ علق اور سورہ قلم ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، ٹھہر ٹھہر کے پڑھ۔ اب جب دوسری آ جائے گی، تیسری آ جائے گی، پھر تو ٹھیک ہے، چلو اب کافی کچھ آ گیا، اب میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھ رہا ہوں۔ لیکن وہ چند دن جس میں کہ اب دوسری صورت نہیں آئی ہے، میں کیا پڑھوں گا؟ صرف 2 صورتیں۔ خود ہی ترتیب بناتے ہو، خود ہی قرآن کا مذاق اڑاتے ہو۔ میرے جیسا آدمی پھر یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا کیا ہوگا؟ صرف 2 صورتیں پڑھی ہوں گی ٹھہر ٹھہر کر۔ نہیں بھائی، نہ یہ ترتیب نزول صحیح ہے، اس ترتیب سے کوئی چیز نہیں آئی، یہ ایک جنرلائز بات۔ اوزد الیہ، اس کے اندر تو ایکسیڈ کر جا، اس لیل کے اندر ایکسیڈ کر، اس کو آرگنائز کر، قرآن کو آرگنائز کر، ایسے آرگنائز کر کہ یہ ڈسٹنکٹ ہو جائے، نمایاں ہو جائے۔ اچھا، انا سنلقی علیکا قولا ثقیلا، ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں، ہم عنقریب آپ پر ایک بھاری بات ڈالنے والے ہیں۔ ہے اس کا یہ مطلب؟ انا، انڈیڈ ہم، سا جو ہے فیوچر کے لیے آتا ہے، نلقی، لقیہ سے فرسٹ پرسن پلورل، لقیہ۔ آپ ذرا دیکھو تو صحیح قرآن میں لقیہ کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ میں آپ کو لقاء اور لقیہ، یہ دیکھیں، وَأُلْقِ مَا يَمِينِكَ قَالَ بَلْ أَلْقُوا، میں لقیہ کی آیتیں پڑھ، پھینک جو تیرے سیدھے ہاتھ میں ہے، قَالَ بَلْ أَلْقُوا، اس سے کہا تو بھی پھینک۔ دیکھو، لقیہ کسی چیز کو تھرو کرنا، کاسٹ کرنا، کسی چیز سے انکاؤنٹر کرنا، کاسٹ خود ہی لکھتے ہیں وَأَلْقِ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي، لقیہ کسی چیز کو ڈیلیور کرنا۔ انا سنلقی علیک، بہت جلد، ان فیوچر، ہم تیرے اوپر ڈیلیور کرنے والے ہیں، تجھے انکاؤنٹر ہونے والا ہے، یو ول بی انکاؤنٹرڈ، یو ول بی ڈیلیورڈ۔ کیا؟ قولا ثقیلا۔ اب یہ دیکھو، یہ لفظ قول اور یہ اس کے ساتھ یہ مرکب توصیفی بن کے کیسے، قولا سدیدن ہم نے کیا ہوا تھا، اسٹریٹ اسٹیٹمنٹ، سیدھی بات کرو، قولا سدیدن۔ اب یہ ہے قولا ثقیلا، ثقیل، ثقلا، ثقلا عربی میں کسی بھاری چیز کو کہتے ہیں، ثقل، ہیوی۔ بیگیج کو یا لگیج کو ثقل کہتے ہیں۔ آپ کا بیگ جو ہوتا ہے نا، وہ ابھی میں ٹریول کر رہا تھا نا، 50 پاؤنڈ کا تھا، 23 kg کا لگیج، اور جب میں فرسٹ کلاس میں ٹریول کرتا ہوں وہ مجھے 32 kg کا لگیج دیتے ہیں، مجھ سے اٹھتا بھی نہیں ہے وہ۔ لگیج کو کہتے ہیں عربی میں ثقل، متاع مسافر، دا لگیج، اس میں آپ کے سفر کا سارا سامان موجود ہے، دیٹ از ثقل۔ اب قول، قول اسٹیٹمنٹس کو کہتے ہیں، لگیج آف اسٹیٹمنٹ، اگر میں اس کا لٹرل ٹرانسلیٹ کروں تو یہ لگیج آف اسٹیٹمنٹس ہے۔ بیگ بھر کے تمہیں میں کچھ کال دینے والا ہوں، بیگ بھر کے 32 کلو کا۔ اگر میں اس کو فگریٹو لے کے جاؤں تو میں کہوں گا ویری ہیوی سیئنگس، بہت ہی بھاری الفاظ، جملے، میرے قول تمہارے پاس آئیں گے۔ یا میں اس کو ایک اور الفاظ میں کہوں تو میں کہوں گا، آج کی کمپیوٹر کی زبان میں کہوں گا کہ تمہارے پاس ایک بہت ہی ہیوی ڈیٹا آنے والا ہے۔ ریئلی
ڈیٹا آنے والا ہے میرے پاس. ڈیٹا کہتے کس کو ہیں؟ آج کمپیوٹر کی زبان والے جو ہیں فرخ جیسے لوگ ڈیٹا کو پہچانتے ہیں. ڈیٹا از انفارمیشن اسٹورڈ پروسیس اور ٹرانسمٹ بائی دا کمپیوٹرز. انفارمیشن اس کو کہتے ہیں ڈیٹا. اینی تھنگ وچ ہیز ٹو بی اینالائزڈ, observations and measurements before being analyzed is called data. Data is information. Data is given facts. اللہ سبحانہ تعالیٰ آج کمپیوٹر کی زبان میں اس کا ترجمہ کر دوں گا کہ بہت جلد ہم آپ کو ڈیلیور کرنے والے ہیں ایک ہیوی ڈیٹا. ارے ڈاکٹر صاحب فائل تھی ای میل پہ آئی نہیں, آپ اس کو پی ڈی ایف میں ڈال دیں 1 منٹ میں آ جائے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ چیز پی ڈی ایف میں بھیج دی, اتنا بڑا ڈیٹا پہنچ گیا. جے پی جی میں بھیجتے کبھی بھی نہیں پہنچتا. کیا تھا لکھا ہوا؟ ایک بھاری بات نہیں, بہت بڑا ڈیٹا. ہم تمہیں بہت بڑا انفارمیشنز ان فیوچر بتانے والے ہیں. لگتا ایسا ہے کہ یہ شروع کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے یا ایک صورت ہے کہ اب قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے, آپ کے پاس ڈیٹا آنے والا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ کشش ثقل جس کو کہتے ہیں گریوٹی, تو وہ عربک ورڈ یہ ہے یا پھر یہ فارسی کا ہوگا؟ یہ فارسی کا کشش ورڈ ہے. ثقل, ثقل ثقل ثقیل. ثقل جو ہے وہ وہاں پر فارسی سے آیا بھاری, وہ فارسی کا ورڈ ہے. آگے بڑھتے ہیں. اِنَّا نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا. پھر کوئی بات رات کے بارے میں آ رہی ہے, ڈارکنیس کے بارے میں آ رہی ہے, کیونکہ مجھے اللیل پھر نظر آ رہا ہے. اب ان کا ترجمہ دیکھیے. در حقیقت رات کا اٹھنا, ناشیہ کا مطلب ہوتا ہے رات کو اٹھ جانا. او میرے خدا, نفس پر قابو پانے کے لیے یہ پتہ نہیں کس لفظ کا ترجمہ ہے, اور قرآن ٹھیک ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موضوع ہے تو زیادہ لے آئی اشدہ سے. ایک بھی لفظ انہوں نے نہیں کھولا ہے. وطن کیا ہے, اقوام و قیلن کیا ہے, ناشیہ کیا ہے, بتاتے ہی نہیں ہیں. یقیناً رات کا جاگنا بہت مؤثر ہے نفس کو زیر کرنے کے لیے اور بات کو زیادہ درست رکھنے کے لیے. سرفراز پتہ چلا آپ کو رات کا جاگنا کتنا اچھا ہے؟ یہ نفس کو زیر کرتا ہے, بہت مؤثر ہوتا ہے, بات کو درست کر دیتا ہے. رات کو جاگا کرو. ارے ڈاکٹر صاحب دن بھر کام کرتا ہوں, پھر آپ بولتے ہو رات کو بھی جاگا کرو. صبح 7 بجے نوکری پہ جاتا ہوں, یہاں شام کو 7 بجے آتا ہوں, 12 گھنٹے کام کر کے ڈرائیونگ کر کے آتا ہوں, پھر کہتے ہو رات کو جاگا کرو. کیونکہ اب تمہاری نفس جو ہے نا گندی نفس ہے, نفس کو زیر کرنا ہے تم نے. یہ لکھا ہوا ہے. نہیں جی یہ نہیں لکھا ہوا. ناشئتا, نشاء, میں آپ کو آیتیں دکھاؤں گا. لفظ نشاء, وَإِنْشَاءُنَّ أَنْشَاءَ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا. انشاء, نشیہ, نشاء. نشاء کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو گروتھ دینا, آرگنائز کرنا, کسی چیز کو اوریجنیٹ کرنا. یہ دیکھو, ٹو برنگ, ٹو کم ان ٹو ایگزسٹینس, ٹو اوریجنیٹ, ٹو فارم, ٹو ارائز. میں نشاء کی آیتیں دکھاؤں گا آپ کو, یہ بھول جاتے ہیں. خود بتاتے ہیں پروڈیوس کرنا, انشا, انشا, برنگ آؤٹ, پروڈیوس. خود ہی لکھتے ہیں اس کے معنی انشا. اب اس کا بنا دیتے ہیں اٹھنا, رات کا اٹھنا. یار رات کے اٹھنے کو اگر میں عربی میں پوچھوں کہ اس سے رات کا اٹھنا, کم آن گیو می دا ٹرانسلیشن,
تو پتہ ہے وہ کیا دیتا ہے؟ ٹو ویک اپ ایٹ نائٹ، استيقظ فی اللیل، رات کا اٹھنا، نشا، استيقظ، افاقہ فی اللیل، رات کا اٹھنا. یہاں تو لکھا ہوا ہے ناشئۃ اللیل، اللیل کوئی چیز اوریجنیٹ کرتی ہے، یہ رات کو اٹھ جاؤ. لیل کوئی چیز پروڈیوس کرتی ہے، کوئی چیز فارم کرتی ہے، کوئی چیز کو ارائز کرتی ہے. لیل یہ ڈارکنیس کوئی چیز پروڈیوس کرتی ہے، یقیناً رات تو پروڈیوس کرتی ہے. ہیا اس لیے لایا گیا کہ یہاں پر لیل جو ہے وہ مؤنث ہوتی ہے، عربی میں لیل مؤنث ہوتی ہے. اشدو وطئن، اشدو کہتے ہیں انٹینس. پہلے میں ایک ایک لفظ توڑ دوں گا، پھر میں اس کا سینٹنس بنا کے دکھاؤں گا. وطئن، وطئن، وطیا، وطیا کے کیا معنی ہوتے ہیں دیکھا ہی نہیں انہوں نے. وطیا کے معنی ہوتے ہیں ٹریمپل ڈاؤن، پیروں تلے رون دو، ٹریمپل انڈر فٹ. وطیا، اس کو روند ڈالو، اس کو اوور پاور کرو، یہ وطیا کے معنی. وطیا فیل ہے، وطئن ٹریمپل انڈر فٹ. نصب کی حالت میں یہ سبجیکٹ آف دا ورب بتائے گا مجھے اب کہ کرنا کیا ہے. میں اس کو اب ایک ایک لفظ کو توڑتا جاؤں. وَأَقْوَمُ، قواما سے اقواما، اقواما، قواما، اقواما. اقواما کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو پرفارم کرنا. اقواما فعلا، ہی پرفارمڈ این ایکشن. دیکھو عربی میں وہ بنا کے جمع، اقاما فعلا، اقاما اور اقواما ایک ہی معنی میں جاتا ہے. اقاما بھی کہہ سکتا ہوں، اقواما بھی کہہ سکتا ہوں. یہ اوپر لکھا ہوا ہے اقاما اور اقوما دونوں ایک ہی معنی دیں گے. میں اقواما کہوں یا اقاما کہوں، معنی ایک ہی جائیں گے. اس کے معنی ہوتے ہیں ٹو پرفارم کوئی چیز. قیلن، قیلن کہتے ہیں سٹیٹمنٹس کو. اب میں اس کو پورے کو ریفریز کر کے آپ کے سامنے لاؤں گا. انڈیڈ، انا، واٹ ایور ڈارکنیس اوریجنیٹس، ڈارکنیس جس چیز کو پروڈیوس کرتی ہے. اب یہ وا جو ہے نا، یہ اس کے بعد آنا چاہیے تھا. ایکچولی سینٹینس تھا انا ناشئۃ اللیل واقوم قیلا ہی اشد وطئا. ایکچولی یہ سینٹینس یوں تھا، لیکن اس کو بیوٹی لانے کے لیے، کیوں؟ کیونکہ ہر لفظ کس پہ ختم ہو رہا ہے؟ ثقیلاً، قلیلاً، ترتیلاً. اس کو رائم دینے کے لیے طویلاً، تبتیلاً، رائم دینے کے لیے اقوام قیلاً بعد میں لایا گیا کہ یہ رائم ہو جائے. ورنہ یہ ایکچولی اس سے پہلے، بلکہ ہیا سے پہلے ناشئۃ اللیل کے بعد آتا ہے یہ لفظ. اب میں بتاتا ہوں. انڈیڈ دا پروڈکٹ آف ڈارکنیس اینڈ اسٹیبلشنگ اٹس اسٹیٹمنٹس ہیا اشد آر ٹو بی انٹینسلی ٹریمپلڈ انڈر فٹ. اردو میں ترجمہ کروں، یقیناً تاریکی جو ابھار کر لاتی ہے اور اس کے کہے گئے اقوال، ان کو تو شدت سے پاؤں تلے رون دینا ہے. تاریکی جو سٹیٹمنٹ لے کے آتی ہے یا جو چیز پروڈیوس کرتی ہے، اس کو پاؤں تلے رون دو، یہ اس قابل ہے. انہوں نے رات کا اٹھنا، نفس کے اوپر قابو پانا، زیادہ موضوع ہونا،
قرآن کا پڑھنا، پتہ نہیں کہاں کہاں سے الفاظ لے کے آ گئے. کوئی بھی ایک ایک ورڈ کی میں نے آپ کو ترجمانی کر کے دکھا دی. مجھے بتاؤ میرے ترجمے میں ہر ورڈ آپ کو ملے گا. پھر میں پڑھتا ہوں. یقیناً تاریکی جس سے ابھارے اور اس کے کہے گئے اقوال، ان کو تو شدت سے پاؤں تلے روندنا ہے. وطن ٹریمپل انڈر فٹ. اچھا کام کر رہی ہے تاریکی؟ نہیں. تاریکی کو ایویلویٹ کرو پلیز. آگے بڑھو، تھوڑا سا کرو، آگے بڑھو. یہ ڈارکنیس جو ہے اس کی اسیسمنٹ کرو. انا لکا فی النہارے سبحن طویلا. اب دیکھو اپوزٹ لیل کا کیا ہے؟ نہار. لیل میں نے کہا ڈارکنیس، تو نہار کیا ہوگا؟ انلائٹمنٹ، روشنی. روشنی. اب اس کا ترجمہ دیکھیے. دن کے وقت تمہارے لیے بہت مصروفیات ہیں. یقیناً دن کے وقت آپ بہت مصروف ہو. یہ لکھا ہوا ہے، یو آر ویری بزی ان ڈے ڈیورنگ دا ڈے. یہ لکھا ہوا ہے. انا لکا فی النہار، تمہارے واسطے. تم ہے ہی نہیں کہ تم دن میں نہیں، تمہارے واسطے فی النہار، روشنی کے اندر. تمہارے واسطے لکا. انا فی النہار ہے ہی نہیں. انا فی النہار ہوتا تو میں کہتا ہاں تو دن میں. ارے لکا کو بھول گئے. تیرے لیے اس روشنی میں، یہ ظلمات سے نور پہ جو لے کے جا رہی ہے کوئی چیز، اس روشنی کے اندر کیا ہے؟ سبحن طویلاً. سبحن کا ترجمہ کر دیا دن. ارے بھائی آپ کیا کرتے ہو؟ اس عجیب تر لوگ ہو. صبح کا ترجمہ ہوتا ہے دن. صبح سواد سے آتا ہے وہ تو، مارننگ، ڈے، صبح. یہ صبح ہے. صبح کو آپ نے صبح بنا دیا. صبح وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور ہر چیز اپنے اپنے مدار میں تیر رہی ہے. سبح للہ ما فی، ہر چیز تیر رہی ہے اللہ کے لیے. اور اسی کو میں سبحان کہتا ہوں کہ اللہ کا جو تیرنے کا جو دائرہ کار ہے نا، کنفائنمنٹ ہے نا، وہ انفائنائٹ ہے. سبحان. سبحا کا مطلب ہوتا ہے ٹو فلوٹ، ٹو سویم. قرآن کتنی ایلوگوریکل بات کرتا ہے. انا لکا فی النہارے سبحن طویلاً، بہت ہی لانگ سوئمنگ. وہ جو ہے نا اس کی اولمپکس کی جو سوئمنگ ہوتی ہے، وہ 500 میٹر والی، وہ تمہیں کرنی ہے. سانس پھول جائے گی تمہاری. 500 میٹر جیتنا ہے تم نے. اتنی لمبی سوئمنگ ہے، تب تمہیں گولڈ میڈل ملے گا اولمپک کا. سبحن طویلاً. کیسا ایلیگوریکل جملہ کیا ہے. میں اس کو ایز اٹ از رکھتا ہوں. انڈیڈ فار یو از اے لانگ سویم، لانگ سویم ان انلائٹمنٹ. بہت لمبی تیراکی کرنی ہے تم نے. تیراکی کا مطلب کیا ہوگا؟ ہاتھ پاؤں چلانے ہوں گے، اپنی سانس کو کنٹرول کرنا ہوگا، اپنے سٹیمنا کو دکھانا ہوگا کہ میں نے 500 میٹر جیت لی، میں سویم کر کے چلا گیا. اللہ اللہ. دن کے اوقات میں تم مصروف ہو، ایسی اپنی مرضی سے ہی ترجمے کر دیے، نہ ایک ایک لفظ کو دیکھا. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. آخری آیت میں کرتا ہوں. وَاذْكُرْ امپیریٹو ورب ہے؟ جی ہے. حکم یا فعل ہے؟ کرسم. رے کو سین سے ملا دیا، الف تو ہے ہی نہیں. اگر یہ اسم الف سین میم سے ہوتا اسم، تو اس کا الف کبھی بھی نہیں گرنا چاہیے تھا.
کیونکہ وہ حمزۃ القطع ہے. پتہ چلا کہ اس کے آگے الف تھا ہی نہیں، اس کے آگے کوئی حروف علت تھا، یا تو حمزہ نہیں تھا، اس کے آگے یا تو الف تھا یا واو تھا یا یا تھا، وہ گر گیا. حروف علت گر جاتے ہیں، ان کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں. اگر الف تھا تو حمزۃ الوصل تھا، اگر واو تھا تو حروف علت ہونے کی ناطے گرا دیا جاتا ہے. وسم، واو سین میم، واو سین میم سے جب میں اس کو اٹھاتا ہوں تو وسم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اب آپ دیکھو، وسم، وسم کے معنی ہوتے ہیں جیسچر، انسگنیا، مارک. جبھی تو میں کہتا ہوں میرے رب کی پہچان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے رب کا جو انسگنیا ہے، میرے رب کا جو مارک ہے، میرے رب کا جو امپرنٹ ہے، میرے رب کا جو لیبل ہے، وسم، انسگنیا، جیسچر. ریمبر دا جیسچر آف یور لارڈ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ. دیکھو جو تیرے رب کو پہچاننے کی علامتیں ہیں ان کو ذہن میں رکھنا. رب کو کیسے پہچانو گے؟ وہ علامتیں تمہیں میں دکھاؤں گا. وَاذْكِرْ، اس کو ریممبر کرنا، انہیں ذہن میں رکھنا. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تبتیلاً. اب یہ دو لفظ دو مختلف فارم سے بن کر آئے. تبتلا باب تفعلا سے، اور تبتیلاً مصدر بن کے آیا بتلا سے. بتلا یبتلو تبتیلاً. دو فارم آف ورب استعمال ہوئے ہیں. بتلا فارم 5 ہے، تبتیلاً فارم 2 ہے. میں آپ کو دونوں فارم کے الفاظوں کو کھول کے دکھاؤں گا، دیکھنا کیا نکلے گا. بتلا، بتلا پہلا فارم، دوسرا فارم بتلا یبتلو تبتیلاً، یہ میں بعد میں بتاؤں گا. پہلا فارم ہے فارم 5، تبتلا. تبتلا کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ ڈیٹیچ ہمسیلف، ہی ڈیٹیچ ہمسیلف فرام رانگلی ڈوئنگس. سیپریٹ کر لو اپنے آپ کو. وہ تبتلا الیہ، ہے کی ضمیر کس پہ جائے گی؟ مجھے پھر بتاؤ. سیپریٹ کر لو اس سے اپنے آپ کو. پھر ہے کی ضمیر کس پہ جائے گی؟ پورے اس آیتوں میں ہا کی ضمیر جا رہی ہے لیل کے اوپر. لیل سے، اس تاریکی سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کرو، سیپریٹ ہو جاؤ. اب تبتیلاً دکھاتا ہوں میں. تبتیلاً بتلا سے آتا ہے. بتلا یہ کہتا ہے فارم 1 میں جا کے دیکھو. فارم 1 میں جب یہ آتا ہے تو یہ ہوتا ہے ہی سیپریٹڈ. اب میں اس کو دونوں الفاظوں کو، اچھا بتلا، تبتلا کے ایک معنی اور ہوتے، ہی ڈیووٹڈ ہمسیلف، ڈیووٹڈ. اور تبتلا اور بتلا کے معنی ہوتے ہیں سیپریٹڈ. ایک میں ڈیووٹڈ آئے گا، ایک میں سیپریٹڈ آئے گا. فارم 5 میں اور فارم 2 میں. اب میں دونوں فارمز کو یہاں پر آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے دکھاتا. ریمبر دا جیسچر آف یور لارڈ، سو ڈیڈیکیٹ یور سیلف ٹوورڈز اٹ اینڈ separate from all other things. اور پیش قدمی کرنا، ڈیڈیکیٹ کرنا، کسی چیز کو کے اوپر اپنا پیر جما کے کھڑے ہو جانا، تمام باتوں سے منقطع ہو کر. اپنے رب کا نام ذکر کیا کرو
سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو. اب اپنے رب کا نام کیسے ذکر کروں؟ صبح پڑھوں گا یا سلاموں، شام کو پڑھوں گا یا مالکو، رات کو پڑھوں گا سورہ واقعہ، جمعے کے دن پڑھوں گا سورہ کہف، اور کوئی مشکل آ جائے گی تو بقول تقی عثمانی کے سورہ واقعہ یا سورہ ملک. اللہ کا ذکر ہو گیا. یہی کر رہے ہیں ہم لوگ. اللہ کا ذکر اس طرح سے کر رہے ہیں. اور بہت زیادہ مشکل آ گئی تو آج میرے گھر میں نا آیت کریمہ کا ختم ہے 1.25 بار. آ جاؤ بھائی، اللہ کا ذکر کریں گے. میں جو ہے نا کھجور کی گٹھنیاں رکھ دوں گا، اللہ کا ذکر کریں گے اس پر. اور آج کل اسرائیل کو تباہ کرنے کے لیے سورۃ الفیل کا ورد کر رہے ہیں. بتائیے یار، دعائیں قنوتیں ہو رہی ہیں مسجدوں میں، قنوت پڑھے جا رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول سلام علیہ نے قنوت پڑھا ہے کافروں کے لیے. میں حدیث دکھاؤں گا آپ کو. بد دعائیں کی ہیں. رحمت للعالمین بد دعائیں کرتا ہے، قنوت پڑھتا ہے. میں آپ کو بخاری کی حدیث دکھاؤں گا. یہ محمد سلام جی علیہ سر. کا رحمت للعالمین بولتے ہیں، اور یہاں یہ کیریکٹر دکھاتے ہیں. میں اس پوری آیت سورت کے 8 ٹکڑوں کو روانی طور پر پڑھتا ہوں، اور دیکھو کیا نکلتا ہے. او ہو ایور از، او ہو ایور از، او وچ ایور آف یو، او وچ ایور آف یو is working in collaboration. یہ تو فرخ کو بولا جا رہا ہے، یہ تو ڈاکٹر اقبال کو بولا جا رہا ہے. یہاں صرف محمد سلام علیہ. میں ٹیم ورک میں کام کرتا ہوں. میرے ساتھ ایک نرس ہے، میرے ساتھ ایک فزیو تھراپسٹ ہے، میری ایک ریسپشنسٹ ہے، برابر میں میرے پاس جو ہے پوڈیٹرسٹ بیٹھا ہوا ہے. ہماری ایک ٹیم ہے، ہم مل کے کام کرتے ہیں. ہر قوم، ہر پیشے کے اندر ٹیم ورک ہوتا ہے. ٹیم لیڈرز ہوتے ہیں، ٹیم ورکرز ہوتے ہیں. میں والمارٹ میں کام کرتا تھا، میں وہاں پر ٹیم لیڈر کے پاس جاتا تھا، جو ہمارا سپروائزر ہے. ہم اس کو سپروائزر نہیں کہتے تھے، ہم اس کو کہتے تھے ٹیم لیڈر، بیکاز آئی ایم اے ٹیم ورکر. یہ انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا. نہ سمجھے تو ہم نہیں سمجھے. او دا ون ورکنگ ان کولیبریشن، وہ جو باہمی تعاون یا باہمی اشتراک سے کام کرنے والا ہے. اب یہ میل اور فیمیل دونوں ہیں، کیونکہ ہا کی ضمیر جینڈر فری ہوتی ہے. اگر یہ یا ایو ہو کر دیتا نا تو صرف مرد ہو جاتے، اور یہ صرف ہا کی ضمیر لے آ جاتے تو یہ صرف فیمیل ہو جاتی. لیکن ہا کی ضمیر کسی چیز کو جینڈر فری کر دیتی ہے. کوئی جینڈر نہیں ہے اس میں، مرد اور عورت دونوں سے. ڈاکٹر سمرین کام کرتی ہیں ٹیم ورک میں، ڈاکٹر سارا ریاض کام کرتی ہیں ٹیم ورک میں. عورت بھی آ گئی، مرد بھی آ گیا. اتنی بیوٹیفلی ریٹن کتاب کا وہ بیڑا غرق مارا گیا ہے ترجموں کے اندر. اے وہ جو باہمی تعاون، جو کوئی بھی باہمی تعاون یا اشتراک سے کام کرنے والا ہے، کیا کرے گا وہ؟ ایویلویٹ دا ڈارکنیس بٹ ایٹ لیسٹ اسمال اور ماڈریٹ اماؤنٹ. اس تاریکی کا تخمینہ تو لگاؤ، جائزہ تو لکھو، اس کو پرکھنے کی کوشش تو کرو، کم از کم اس کی نہایت معمولی مقدار پر. اب دیکھو، نصف ہو، ریزن کرو، جسٹیفائی کرو. ریزن اٹ، جسٹیفائی اٹ، فگر اٹ آؤٹ، اور سبسٹریکٹ ان اٹ اسمال اور ماڈریٹ اماؤنٹ. اب میں کہتا ہوں اس کا جواز پیش کرو، اس کا دفاع کرو، اور منہا کرو اس میں سے باتیں، کم از کم تھوڑی سی مقدار کی. اب آتا ہے او زد علیہ اینڈ ایکسیڈ اوور اٹ.
وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ, and organize the one read repeatedly and arrange its component to make it distinct. آگے تو بڑھو او زد الیہ, اب اس میں آگے تو بڑھو. زد جو ہے یہ پھر امپیریٹو ورب ہے, حکمیہ فعل ہے. زیادہ کا حکمیہ فعل ہے زد, آگے بڑھو, حکم مل رہا ہے ہمیں, آگے بڑھو. اور اس بار بار پڑھے جانے والی بات کو ترتیب دو اور اس کے جزوں کو نہایت نمایاں کر کے دکھاؤ. اب دیکھو, soon we will make you encounter with heavy saying, soon we will deliver you a heavy data. بہت جلد ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں یا آپ سامنا کرنے والے ہو بہت زیادہ مقدار میں معلومات سے. ڈیٹا ملنے والا ہے آپ کو. ڈیٹا انفارمیشنز کو کہتے ہیں. اِنَّا نَاشِئَةَ اللَّيْلِ, indeed the product of darkness and its established statements are to be intensely trampled underfoot. یقیناً تاریکی جس کو ابھار کر سامنے لائے اور اس کے کہے گئے اقوال, اس کو تو شدت سے پاؤں تلے روند دینا ہے. Indeed, for you is a long swim in enlightenment. یقیناً تمہیں تو ایک لمبی تیراکی, ایک لمبا سفر کرنا ہے روشنی کے تحت, روشنی کے اندر. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ, remember the insignia of your Lord, remember the gestures of your Lord. So dedicate yourself to it, separating from all other. اور پیش قدمی کرو, یاد رکھو اپنے رب کی علامتوں کو اپنے ذہن میں, اپنے رب کی علامتوں کو, اس کے پہچاننے کے طریقوں کو اپنے ذہن میں رکھو اور پیش قدمی کرو اس کی طرف تمام باتوں سے منقطع ہو کر. سر ہے اس میں رات میں اٹھنا, نفل پڑھنا, قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا. ایک ریولوشنری آدمی جو ایک پیغام لے کر اٹھا, اس کو بولا جا رہا ہے تو صرف رات کو قرآن پڑھتا رہنا. غلطی کہاں ہوئی؟ غلطی یہ ہوئی, نمبر 1, پہلی غلطی یہ ہوئی کہ مدرسوں کے لوگ, خاص طور پر جہاں یہ دینی تعلیم پڑھائی جاتی ہے, ان سے کہا کہ عربی میں مہارت رکھنے سے تمہیں قرآن سمجھ میں آ جائے گا. آ گیا؟ مدرسوں کے لوگ جن کو عربی پڑھائی جاتی ہے ان کو قرآن سمجھ میں آ گیا. اگر ایسی بات تھی کہ مدرسے کے لوگ عربی پڑھ لیں اور انہیں قرآن سمجھ میں آ جائے, تو مکہ میں جتنے بھی آپ کے دشمن عتبہ, شیبہ اور ولید بن مغیرہ اور ابو سفیان, یہ بھی تو عربی بولتے تھے, ان کو سمجھ میں آ گیا؟ ہاں سر, سمجھ میں تو آ گیا تھا. بات اس کی عربی کی تھوڑی تھی, بات اس کی عربی کی فصاحت اور بلاغت اور پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہو, بات اس کی تھوڑی تھی. بات تو تھی اس کی دعوت کی. انہوں نے اس کی عربی سے مخالفت تھوڑی کری تھی, اس کی دعوت سے مخالفت کری تھی, اس کے اصولوں سے مخالفت کری تھی. ان کو تو کہا تھا خرچ کر دو, وہ کہتے ہیں ہمارا کمایا ہوا ہے, کیسے خرچ کر دو محمد, ہم نے کمایا ہے, ہم جیسے چاہیں گے خرچ کریں گے, تو کون ہوتا ہے ہمیں بتانے والا. بات دعوت کی تھی, بات عربی کی تھی نا. آج بھی اگر کوئی عربی کی مہارت رکھتا ہے اسے قرآن سمجھ میں آ جاتا ہے؟ نہیں. آپ اس میں لکھے ہوئے جو اصول ہیں, جو اس کی دعوت ہے, اس کو دیکھیں گے. دوسری بات جہاں غلطی ہوئی, تاریخی واقعات
حدیثیں، اسباب نزول، واقعہ ہو گیا، اس کے بعد قرآن کی آیت آ گئی. یا اللہ، آپ بھی واقعے کا انتظار کرتے ہو. پہلے شہد پی کے آ گئے، بعد میں آیت آ گئی. پہلے جنگ بدر ہو گئی، پھر بعد میں آیتیں آ گئی. یہ ہے کنسپٹ اللہ کا. کیونکہ اس واقعے کو صرف مینشن کر دینا ہے. نہ 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 نہ، قرآن چیخ چیخ کے کہتا ہے اولئک هم المفلحون. مفلحون پتہ ہے کون ہوتے ہیں؟ میں اگلی کلاس میں آپ کو مفلحون بتاؤں گا. پروسپیرس لوگ. حی علی الفلاح، آ جاؤ پروسپیرٹی پر. 5 دفعہ یہ چیخ چیخ کے ہمارا مؤذن بولتا ہے. آ گئی پروسپیرٹی، مفلحون بن گئے. مسلمان آج مفلحون ہیں. یہ 3 کنٹریز کو اگر آپ الگ کر دیں، کویت، یو اے ای اور سعودی عربیہ یا قطر، تو باقی اسلامی دنیا کے 57 ممالک میں سے 3 الگ کر دیں، سب مفلحون ہیں، پروسپیرٹی پہ ہیں. ایون یہ 3 کنٹریز جو ہے نا، یہ بھی مفلحون نہیں ہیں. یہاں ویلفیئر اسٹیٹ نہیں ہے، یہ کنزیومر سوسائٹیز ہیں. بڑی دولت ہے. 55 انچ کا ٹی وی، 75 انچ کا ٹی وی، بڑی سی بڑی چیزیں 1 منٹ میں خرید لیتے ہیں. دولت بہت ہے. کنزیومر سوسائٹی ہے. اس کو فلاحی کہہ سکتے ہیں ریاست. دبئی ایک فلاحی ریاست ہے. مفلحون میں آپ کو بتاؤں گا. مفلحون نیوزی لینڈ ہے، مفلحون آسٹریلیا ہے، مفلحون آئرلینڈ ہے، مفلحون فن لینڈ ہے. آپ عمر سے ذرا مفلحون کی کہانی تو سنیے. کل ان کے یہاں طوفان آیا تھا اور کیا ہوا تھا. پراسپیرٹی کی طرف کیسے گئے، اپنی لوگوں کی فلاح و بہبود کا کیا انتظام کیا انہوں نے. مفلحون. ہمیں کسی اور ڈگر پہ ڈال دیا گیا دوستوں. ہم صرف پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. تیسری بات، اب اس کے بائی پروڈکٹ بننا شروع ہو گئے. حدیثیں تو آ گئیں، اب تفسیریں لکھی گئیں. تفسیر طبری، اس کے کتنے والیومز ہیں آپ کو پتا ہے؟ 13 والیومز ہیں. اور ایک والیوم کتنے پیج کا ہے پتا ہے؟ 400 to 600 پیجز کا ہے. کوئی 400 ہے، کوئی 500 ہے، کوئی 600 ہے. 600 پیجز کے 13 والیوم تفسیر طبری. ایک ایک لائن پر، ایک ایک آیت پر اس کے 6 اوپینین لے آیا. اس کا یہ بھی مطلب ہے، اس کا یہ بھی مطلب ہے. اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ بھائی یہ والمارٹ کہاں ہے، تو میں اس سے کہوں گا اس کے بارے میں 9 اوپینینز ہیں. والمارٹ کہاں ہے، اس کے بارے میں 9 اوپینینز ہیں. ارے بھائی، یہ میٹ کاف پہ جو ہے کارنر پہ، میٹ کاف اور 159 کے کارنر پہ ہے والمارٹ، اس میں 9 اوپینینز ہیں. یہ کیا تفسیر طبری نے. اس کا یہ بھی خیال ہے، اس میں یہ بھی ہے، اس کے اندر یہ بھی ہے. ہم ان کے اندر پہنچ گئے. اور پھر کیا ہوا پتا ہے؟ کسی نے بڑی اچھی ایک مثال دی، میں وہ مثال بتاتا ہوں آپ کو. تفسیروں میں اگر لکھ دیا گیا کہ 2 کتابیں اور 2 کتابیں 4 کتابیں ہوتی ہیں، انہوں نے سمجھ لیا ہاں جی 2 اور 2 4 ہوتی ہیں، لیکن کتابیں ہوتی ہیں. اب اس کو میں کہوں 2 درخت اور 2 درخت کتنے ہوتے ہیں، وہ سوچ میں پڑ گیا کتنے ہوتے ہیں. ارے اس میں تو لفظ کتاب نہیں ہے، یہ تو درخت ہے. تو 4 تو ہوں گے نہیں درخت، کیونکہ کتاب ہوں گی تو 4 ہوں گی، درخت تو 4 نہیں ہو سکتے. یہ ہمارے ساتھ ان تفسیروں نے کیا. سمجھ میں نہیں آتا کیا 2 درخت اور 2 درخت پھر 4 ہوں گے. وہاں مثال کتاب کے دے کر ایک اصول بتایا گیا. ہم نے اس کتاب کو فکس کر دیا کہ جب 2 کتابیں اور 2 کتابیں ہوں گی تو 4 بنے گا. 2 درخت ہوں گے یا 2 کمپیوٹر ہوں گے تو 4 بنے گا ہی نہیں. یہ غلطی ہوئی. اور سب سے بڑی بات،
نبی کی جو قصے تھے جن کو میں کیس اسٹڈیز کہتا ہوں، ایکچولی وہ رولنگز تھیں. اس میں ایک رول تھا، کوئی بات لکھی ہوئی تھی جو اگر میرے اوپر لاگو ہوتی ہے، میرے معاشرے میں لاگو ہوتی ہے، تو اس کو نافذ کر دینا. مگر مذہبی طبقہ اس کو قصے سنا سنا کے ہمیں بتا رہا ہے. اساطیر الاولین، میں اس پر پورا لیکچر کر چکا ہوں. ان کا بھی یہی منشا تھا کہ یہ قصے سناتا ہے، ہم بھی آج قصے سناتے ہیں. پتہ ہے کیا کیا؟ ہم نے تاریخ اسلام کو اسلام سمجھ لیا. تاریخ اسلام وکٹوریس لوگوں نے بیٹھ کے لکھی تھی، جو فاتح تھے انہوں نے بیٹھ کے لکھی. ہم نے تاریخ اسلام کو اسلام سمجھ لیا. اور چوتھی غلطی پتہ ہے کیا چیز کی ہے؟ چوتھی غلطی یہ ہے کہ اتنے ہیوی سٹیٹمنٹس تھے، اتنی بڑی بڑی باتیں تھیں، یہ اصطلاحات بن کے آ رہے ہیں. صلات، زکوٰۃ، جنت، دوزخ. ہاں، اس کو ہم نے کیا سے کیا بنا دیا. پتہ ہے جنت کیا ہے؟ جس جگہ کی میونسپل کمیٹی بہت ایکٹیو ہوتی ہے نا، وہ جگہ جنت ہوتی ہے. اور جہاں پر کے ایم سی یا ایل ایم سی یا جو میونسپل کمیٹی جو ہے وہ انتہائی چور لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ جگہ دوزخ ہوتی ہے. سارا کام جو ہے میونسپل کمیٹی کا تھا. جنت بنانے میں میونسپل کمیٹی آتی ہے، دوزخ بھی اس علاقے کو اس کی میونسپل کمیٹی ہی بناتی ہے. کچرا پڑا ہوا ہے، گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، یہ ہم سمجھے ہی نہیں کہ جنت کیا تھی اور دوزخ کیا تھی. ہم اس اصطلاحات کو پتہ ہے کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ جوپیٹر پہ اور مرکری پہ، جہاں دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، آگ کے علاوے جل رہے ہیں، خون اور پیپ کے پیالے رکھے ہوئے ہیں. اتنی بڑی غلطیاں ہم سے ہو گئی اور ہم آج کس مقام پر پہنچ گئے. یہاں بات کو ختم کرتا ہوں. اس کے بارے میں اگر کوئی سوال ہے اور میری بات کسی کو کچھ بری لگی ہو تو میں اس کی معافی چاہتا ہوں. اور کوئی ڈاکٹر صاحب سوال ہے تو کر ڈاکٹر لو. صاحب یہ جو آپ نے کے ایم سی کی بات کی ہے نا،